شفاعت، تو آخری شعر میرا سن کے بتائیں آپ۔ زبان اور محاوراتی اعتبار سے اتنا بڑا شعر میں نے آج تک نہیں پڑھا، ورنہ میں بذات خود شاعر ہوں، میرے شعر پورے ہندوستان میں پڑھے جاتے ہیں۔ پہلی بات سنیں آپ، تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے، میں شعر کے بارے میں بتاؤں گا نہیں کہ شعر کیسا ہے، ورنہ اس کی حیت تھوڑی سی کمزور ہو جائے گی۔ تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے ہیں، وہ دونوں ہاتھ جہاں سے اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اگر قاری صاحب اللہ بولیں گے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بول لیجئے گا۔ تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے ہیں، وہ دونوں ہاتھ جہاں سے اٹھائے بیٹھے ہیں، وہ دونوں ہاتھ جہاں سے اٹھائے بیٹھے ہیں۔ عبیدہ جنگ کا میدان ضرور جیتیں گے، عمر زمین پہ مسلح بچھائے بیٹھے ہیں، اور نکال لیں گے جہنم سے اپنی امت کو، حضور آستین اپنی چڑھائے بیٹھے ہیں، حضور آستین اپنی چڑھائے۔ ایک آدمی ایک نعرہ لگا دے یار، سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ میرے بھائی میں ادھر جانا نہیں چاہتا، ورنہ آپ جتنا حضور تاج الشریعہ کے نام پر بولتے ہیں نا کہ تعصب کا یہ اندھیرا کسی دن چھٹ بھی سکتا ہے دھاگا تنگ نظری کا کسی دن کٹ بھی سکتا ہے، ذرا آہستہ لیجئے نام بھی تاج الشریعہ کا، نہیں تو صلح کلی کا کلیجہ پڑ بھی سکتا ہے۔ اب آخری شعر پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا مل کے بول دیں لبیک یا رسول اللہ، ذرا پورا مجمع بول دیں لبیک یا رسول اللہ۔ آخری شعر دیکھیں آپ، آخری شعر حضور کی بارگاہ سے محبت کرنے والوں کے لیے بہت بڑا شعر۔ تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے، میں جب تیسری مرتبہ مدینہ شریف میں تھا تو میں نے چیچینیا کے راشٹرپتی رمضان قادیروف کو حضور کی بارگاہ میں جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھا، جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھا، اور میں نے جب اسے انٹری کرتے ہوئے دیکھا تو وہ کہہ رہا تھا اسألک الشفاعہ یا رسول اللہ، اے میرے آقا میں آپ کی شفاعت کی بھیک مانگتا ہوں۔ چیچینیا جیسے ملک کا تنہا بادشاہ جسے حضور کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے دیکھا ہے میں نے۔ اب جن کو مدینہ شریف میں جھاڑو لگانا ہے وہی بولے گا انشاءاللہ کہ تیری گلی میں جو بستر لگائے بیٹھے ہیں، وہ دونوں ہاتھ جہاں سے اٹھائے بیٹھے ہیں، نکال لیں گے جہنم سے اپنی امت کو، حضور آستین اپنی چڑھائے بیٹھے ہیں، اور زمین کوئے محمد کی دلکشی دیکھو کہ بادشاہ بھی کمبل بچھائے بیٹھے ہیں، کہ بادشاہ بھی کمبل بچھائے بیٹھے ہیں، کہ بادشاہ بھی کمبل بچھائے بیٹھے ہیں، کہ بادشاہ بھی کمبل بچھائے بیٹھے ہیں۔ حضرات آئیے ادب اور احترام کے ساتھ میں اس ذات کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، علم جس کے آستانے کا پہرے دار ہے، زبان جس کے گھر کی باندھی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جس کے وجود پر جذبہ اویسی کی چادر پڑی ہوئی ہے، حضور شاہ علامہ قاری محمد اقبال صاحب خدا مراد آبادی کے پاکیزہ پیکر میں اس ذات کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ مہمان کی قدر کرنا جانتے ہیں، ان کے خیالات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو میری آواز پر اپنی آواز کو بھاری کر لیں۔ نعرہ تکبیر، اور اونچی آواز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ظلم کی دھوپ جب چڑی ہو گئی، چھاؤں احمد کی اس دم بڑی ہو گئی، آئے میدان میں جس وقت احمد رضا اچھے اچھوں کی کھٹیا کھڑی ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم ببن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔
قادری ابن عرے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا۔ بہت بہت مبارکباد کے لائق ہیں رحمت عالم و اصلاح معاشرہ کانفرنس کے سجانے والے اراکین، معاونین، متعلقین، متوسلین، جنہوں کی کاوشوں کی بنیاد پر آج کا یہ جلسہ عمل میں آیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اراکین کی محنتوں کو، معاونین کے تعاون کو قبول فرمائے، اللہ ذاکرین کے ذکر کرنے اور سامعین کی سماعت کو قبول فرمائے، اللہ اس جلسے کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ تاجدار عرب و عجم، مالک رقاب امم، نور مجسم، فخر دو عالم، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، ٹوٹے دلوں کے سہارا، حضرت حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، حضرت عبداللہ کے دل کا سہارا، ساری امت کا پیارا، روحی فدا جگر گوشے عبداللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت بعظمت اور پاکیزہ بارگاہ میں جتنا پیار اپنے نبی سے کرتے ہیں اتنی آواز میں درود پاک پڑھ کر سنائیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و اصحابہ دائما ابدا۔ محفل آپ کی بہت خوبصورت ہے، اللہ رب العزت نظر بد سے بچائے، آمین تو کہہ دو، زور سے بولو، اللہم آمین۔ کوئی بات کوئی جملہ اچھا لگا کرے یا آپ کے مطلب کا ہوا کرے تو بول جایا کرو، ہماری بات ہو تو مت بولو، مگر جہاں آپ کی بات ہو اور ہمارے نبی کی بات ہو تو پھر وہاں خاموش مت رہا کرو، ہے نا؟ ایک مرتبہ اللہ کی پاکی بولیں، سب بولیں سبحان اللہ، پوری طاقت سے بولو نا، دل سے بولو بھائی، کہ جلسہ روز روز ہوتا ہے کیا، ہے نا؟ اتفاق زندگی کے بس آپ کے عشق نے مرائی لی اور آپ نے نبی کے ذکر کا جلسہ سجا لیا، ہے نا؟ کوئی ضروری ہے کہ آئندہ سال آپ یہ جلسہ کریں گے یا آپ زندہ رہیں گے؟ پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو آئندہ سال نہیں ہوں گے، جلسے آپ کو نصیب نہیں ہوں گے۔ تو اس محفل میں آج کی اتنے دل سے بیٹھو اور اتنے عشق سے، اتنے لگن سے، اتنی محبت سے بیٹھو تاکہ یہ آج کا بیٹھنا قبول ہو جائے اور اسی کے بیٹھنے کی وجہ سے قیامت کے دن ہمیں نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ بولو نا بھائی، ہے کہ نہیں؟ اور آپ کسی اور کی محفل میں نہیں، اپنے نبی کے ذکر کے جلسے میں بیٹھے ہیں۔ نیک محفلوں کے قریب ہونا یہ اللہ کی رحمتوں کے قریب ہونا ہے۔ ادھر ادھر کی محفلوں کی ہم بات نہیں کرتے، اس محفل کی بات کرتے ہیں۔ جو ان محفلوں کے قریب ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں کے قریب ہوتے ہیں، اپنے نبی کی شفاعت کے قریب ہوتے ہیں، ہے نا؟ اب یہاں جب تک آپ بیٹھیں گے اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا، رسول کی باتیں بتائی جائیں گی، ہے نا؟ نبی کی حدیثیں سنائی جائیں گی، اور میرے رسول کی ایک حدیث کو سننا، ایک حدیث کو نبی کی سننا اور سن کر میرے رسول کی اس حدیث پر عمل کر لینا 40 سال کی نفلی عبادت سے اچھا ہے۔ کتنے سال کی بولیے؟ ہاں، جو لوگ روڈ پر کھڑے ہیں، روڈ پر، میں شروع سے یہاں بیٹھ کر یہ چیز دیکھ رہا ہوں، جلسہ سجانے والے کتنی محنت سے سجاتے ہیں، کتنی مشقت ہوتی ہے جلسوں کے کرنے میں، مگر چند لوگ آتے ہیں جو جلسہ دیکھنے ہی کے لیے آتے ہیں، ہے نا؟ کتنے لوگ ہیں کہاں بیٹھے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کچھ مولانا لوگوں کی بھی عادت ہوتی ہے اپنا تھوڑی دیر بیٹھے ادھر ادھر گھومیں اپنا اور چل دیے، نہیں، علماء کرام کی ایک اپنی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ان کا اپنا الگ الگ اسٹیج ہے، اپنا ایک الگ مزاج ہے۔ ہمارے علماء کو چاہیے مستحکم مزاج ہو کے اسٹیج پر بیٹھے اور بیان سنیں، اپنی بات رکھیں، اور جو لوگ روڈ پر ادھر ادھر کھڑے ہیں
उनसे गुजारिश करूंगा कि इधर उधर ना बैठकर अब नबी की महफिल में बैठे, नबी के जिक्र की महफिल में बैठे, नबी की एक हदीस को सुनना और सुनकर मेरे रसूल की हदीस पर अमल कर लेना 40 साल की नफली इबादत से अच्छा है। समझे? आज आलिम आपकी बस्ती में आ जाता, आपको एहसास भी नहीं होता। एक मुफ्ती का गुजर होता, आपको एहसास भी नहीं होता। अल्लाह रसूल की बातें बताने वाला आपके करीब से गुजर जाता, आज आपको एहसास भी नहीं होता। इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर, इन्हीं मशरिक़ व मगरिब के माबैन एक वक्त ऐसा भी था कि लोग हाथ पे चिराग रख के ढूंढते थे, कोई आलिम दीन मिलेगा, हम उससे अपने नबी की बातें सुनेंगे। कोई आलिम मिलेगा, हम उससे नबी की हदीस सुनेंगे। कोई आलिम मिलेगा, हम अपने रसूल का उससे जिक्र सुनेंगे। चिराग हाथ पर रख के आदमी ढूंढते थे, मगर जिक्र नबी करने वाला और नबी की बात बताने वाला, नबी की हदीस सुनाने वाला उस दौर में लोगों को नसीब नहीं होता था। आज का दौर देखें आप, जहां देखें आज आलिम आपकी बस्ती में आ जाते हैं, मगर आप इज्जत की नजर ही से नहीं देखते। क्या आप जानते नहीं हो, एक आलिम दीन अगर किसी बस्ती से होकर गुजर जाए, 40 दिन तक अल्लाह के रहमत करम की उस बस्ती पे बरसात हुआ करती है। एक इल्म हासिल करने वाला अगर किसी कब्रिस्तान से होकर गुजर जाए, 40 दिन के लिए अल्लाह उस कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। हाथ में चिराग रख के ढूंढते थे लोग। उस जमाने में ना कुरान सुनाने वाला मिलता, ना नबी की हदीस सुनाने वाला मिलता था, नसीब नहीं होते थे लोग। उस जमाने की बात है, एक हदीस को सुनना और सुनकर बाप उस पर अमल कर लेना 40 साल की नफली इबादत से अच्छा। मैं उस जमाने की भी बात बताऊं आपको, मेरे रसूल के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अबू दरदा। बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अबू दरदा जो उस जमाने में दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर यानी कि इमामत फरमाते और हर जुमे को मिंबर पर खड़े होकर तुम्हारे मेरे रसूल की हदीस सुनाते थे। सुनने के लिए पूरा दमिश्क आता, पूरा इलाका आता, गर्दो नवाज से लोग जमा होते, हजारों का मजमा जब जुमे के दिन मस्जिद में आ जाता तो हजरत अबू दरदा खड़े होते थे और तुम्हारे मेरे रसूल की मिंबर पर खड़े होकर हदीस सुनाते थे। यह हदीस से पाक सुनने और सुनाने का चर्चा पूरे दमिश्क में हुआ। दमिश्क से निकलकर दमिश्क के गर्दो नवा में पहुंचा। धीरे धीरे ये मजमा लाखों की तादाद में हो गया। फिर उसके बाद ये आवाज और ये खबर यानी दमिश्क के सरहदों से निकल के मक्का शरीफ पहुंची और मक्के की सीमा से निकल के मदीना शरीफ पहुंची। मदीने शरीफ में इस हदीस से पाक को सुनाने की खबर को जहां अमीरों ने सुना, बादशाहों ने सुना, दौलतदारों ने सुना, ओहदेदारों ने सुना, सैकड़ों और हजारों बकरियों के मालिकों ने सुना, जहां पर मदीने के बड़े बड़े लोगों ने सुना, वहीं पर इस खबर को एक छोटे से इंसान यानी गरीबों ने भी सुना। और उन्हीं गरीबों में एक उस इंसान ने सुना कि जिसका सीना मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना था, मगर घर में कई दिन का फाका था, बीमारियों ने निढाल कर रखा था, लागत थे, कमजोर थे, नहीं थे, पेशानी से कमजोरी का पसीना टपक रहा था। मगर जैसे ही गोशे समाज से यह आवाज टकराती है कि दमिश्क में हजरत अबू दरदा मेरे आका की हदीस सुनाते हैं और सुनने के लिए लाखों का मजमा हर जुमे को इकट्ठा होता है। बिस्तर से उठकर बैठ गए, गरीब थे फिर भी बैठ गए, बीमार थे फिर भी बैठ गए, लागत थे फिर भी बैठ गए, कमजोर थे फिर भी बैठ गए, पेशानी से पसीना साफ करके गर्दन झुकाई और दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ, पता नहीं जो हदीस अबू दरदा सुनाते हैं उस हदीस में आका की जिंदगी का कौन सा रुख छुपा होगा, हमारे आका ने उम्मत को क्या सबक दिया होगा, हमारे रसूल ने अपने गुलामों को क्या बताया होगा, हमारे पैगंबर ने अपने गुलामों को क्या दावत दी होगी। उस अकीदत में, मोहब्बत में, उल्फत में, रसूल पाक की सच्ची अकीदत में अपने उस बिस्तर से उठकर खड़े हो गए, आए अपने बेटे के करीब सर को पकड़ के चूम लिया, आए अपनी छोटी सी बेटी के करीब पेशानी को पकड़ के चूम लिया, आए अपनी बीवी के करीब हाथ को पकड़ के बीवी के हाथ का बोसा लिया और सीने को करीब करके कहा, ए मेरी शरीक हयात, ये सच है कि इस सीने में तेरी मोहब्बत के सैकड़ों चिराग चल रहे हैं, मगर रसूल पाक की मोहब्बत का इस सीने में ऐसा आफताब रोशन है कि मैं तेरी मोहब्बत के चिरागों को अपने रसूल की मोहब्बत पे कुर्बान करने
बीवी ने कहा मेरे सरताज जाएं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। क्या बात है, वाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हाथ उठा के दिल से, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मैं करे ईमान बीबी की ज़बान से कितना निकला, चेहरे पे इनके मुस्कुराहट आई। कहा जाऊं? बोले बिल्कुल जाइए। कहा उतनी जल्दी इजाजत देने का मकसद अल्लाह अल्लाह। अब जुमला सुने तो पैकरे ईमान बीबी ने कहा मेरे सरताज दमिश्क दूर है यहाँ से, आप जाइए तो। आखिर जाना आप किस लिए चाहते हैं? तख्त के लिए तो नहीं, हुकूमत के लिए तो नहीं, सल्तनत के लिए तो नहीं, शोहरत के लिए तो नहीं। कहा नहीं, कहा रसूल पाक की बात सुन ले, रसूल पाक का जलसा सुन ले। आप घर से जाना चाहते हैं, अगर इस सफर में आपकी मौत भी आ गई तब भी मुझे गम नहीं होगा, इसलिए कि क़यामत के दिन मैं सर उठा के अहले महशर के सामने कहूंगी मैं उस मर्दे कलंदर की बीवी हूँ जो मुस्तफा का जलसा सुनने घर से निकला था और रास्ते में उसने मौत को अपने गले के से लगाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम, नारे तकबीर। इतना सुनकर अपनी बीवी की पेशानी को चूमा और उसके बाद अपने बच्चों को मोहब्बत की नजर डाली, सबको आखिरी सलाम किया, घर से निकले, दरवाजे पे आए, बीमार थे, लागत थे, हर एतबार से मुश्किल में थे, चारों तरफ नजर डाली। कोई घोड़ा मिलेगा बैठकर दमिश्क जाऊंगा, कोई ऊंट मिलेगा बैठकर दमिश्क जाऊंगा, कोई सवारी मिलेगी बैठकर दमिश्क जाऊंगा। सुबह से दोपहर हो गई, कोई सवारी ना मिली। सोचा कि कोई मर्द मिल जाए, हाथ पकड़ूं उस जवान का और उसी के हाथ के सहारे मैं मदीने से निकल के दमिश्क चला जाऊं। सुबह से शाम हो गई, ना कोई सवारी मिली, ना हाथ पकड़ के चलने वाला मिला। मुश्किलों ने कहा रुक जा, परेशानियों ने कहा रुक जा, रंजो ने कहा रुक जा, बीमारियों ने कहा रुक जा, गुर्बत ने कहा रुक जा, हालात हाजिरा ने पाँव में बेड़िए बन के कहा रुक जा। हर तरफ से आवाज आ रही थी रुक जा, मगर मुस्तफा का प्यार कह रहा था निकल जा, रसूल का इश्क कह रहा था निकल जा, नबी की मोहब्बत कह रही थी निकल जा। इसलिए कि तुझे कामयाबी घर में बैठ कर नहीं मिलेगी, अगर कामयाबी मिलेगी तो मुस्तफा की बातें सुनिए। आप मेरे रसूल का गुलाम है, घर से निकलने लगा और जोर से और दिल से, मेरे रसूल का गुलाम घर से निकला, दरवाजे से बढ़ा। ना कोई घोड़ा है, ना ऊंट है, कुछ भी नहीं है, ना कोई हाथ पकड़ने वाला है। चल दिए पैदल, पाँव में जूती नहीं, मगर जा रहे हैं। सर पे फटा अमामा है, मगर जा रहे हैं। जिस्म पर फटा हुआ कुर्ता है, मगर जा रहे हैं। निकलते चले गए पहाड़ों के बीच में, दरख्तों के नीचे से, इन चटियल मैदानों में सफर करते रहे। खुदा की कसम, न शेर का डर है, न चीते का डर है, न भेड़िए का डर है, न किसी मौजी जानवर का डर है। सिर्फ सीने में इश्क है ना, सीने में प्यार है ना, तमाम चीजों को एक तरफ रखा, मुस्तफा का आशिक बढ़ता रहा। इसलिए कि जिसके सीने में अल्लाह का खौफ होता है, उसके सीने में शेर का खौफ असर नहीं करता। इसलिए ये खुदाए पाक की रहमत ऐसे इंसानों का साथ करती है। अल्लाह अल्लाह, चलते चले गए, निकलते चले गए, बढ़ते चले गए, हाथ बढ़ाते चले गए। चलते 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 मदीने की वो सीमा मुकम्मल हो गई, दमिश्क के करीब पहुंचे। जैसे कि दमिश्क के करीब आया, खुदा की कसम कुर्बान जाए, दिन निकल के सीधा हुआ। एक बच्चा करीब आया, आपने पूछा कि यही दमिश्क है? कहा हाँ। बच्चे का हाथ पकड़ के कहा बेटा जामा मस्जिद कहाँ है? बच्चे ने पलट कर कहा आने वाले तेरे मुकद्दर को सलाम। क्या बात है, वाह वाह वाह, जोर से हाथ उठा के बोलो आने वाले तेरे मुकद्दर को सलाम। कहा मतलब? कहा दमिश्क तो मिल ही गया, दमिश्क में तुम्हें जुमा भी मिला है। कहा इसका मतलब? कहा आज तुम्हें मेरे रसूल की हदीस भी सुनने नसीब होगी। खुशी के आंसू निकल गए। यहीं पर इन्होंने थोड़ी देर का कयाम किया और उसके बाद जब सफर किया तो जामा मस्जिद कुछ अरसे पर थी। जैसे कि जामा मस्जिद में पहुंचे, खुदा की कसम क्या देखते हैं, हजारों का मजमा मौजूद है और मेरे रसूल के सहाबी हजरत अबू दरदा मिंबर पर बैठे हैं और मिंबर पर बैठकर हाथ उठा के दुआ फरमा रहे हैं। ये भी पहुंचे और मजमे में जाके बैठे और बैठने के बाद इन्होंने भी हाथ उठाए और दुआ पर इन्होंने आमीन आमीन
شروع کر دیا. ادھر یہ دعا کر رہے ہیں اور ادھر یہ آمین آمین کہہ رہے ہیں. دعا مکمل ہوئی. انہوں نے قریب والے اس شخص سے کہا بھائی مجھے جلد بتاؤ جلسہ کب شروع ہوگا, نبی کی حدیث کب سنائی جائے گی, رسول پاک کی باتیں کب بتائی جائیں گی. بیٹھنے والوں نے کہا آنے والے آپ کو آنے میں دیر ہو گئی. کہا مطلب, کہا جلسہ مکمل ہو گیا, حدیث مکمل ہو گئی. اگر کچھ دیر پہلے آ جاتے تو جلسہ مل جاتا, رسول پاک کی باتیں نصیب ہو جاتی, رسول پاک کی حدیث سننے کو مل جاتی. مگر تمہیں آنے میں دیر ہوئی ہے, اس لیے اب تمہیں اس بار حدیث پاک سننے نہیں ملے گی, آنے والے جمعے کو ملے گی. اتنا سنا تھا خدا کی قسم دل تڑپ کر رہ گیا, دل مچل کے رہ گیا, چیخ نکل گئی, آنکھ سے آنسو بہنے لگے. ان کے رونے کی آواز جہاں ہزاروں نے سنی وہیں پر منبر پر بیٹھے حضرت ابو درداء نے بھی سنی. جیسے کہ آواز میرے رسول کے صحابی حضرت ابو درداء تک پہنچی. حضرت ابو درداء منبر پر کھڑے ہوئے آواز کی عکاسی سے سمجھ گئے رونے والا غدار نہیں مصطفیٰ کا وفادار لگتا ہے. اللہ اللہ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں ابو درداء. کہا لوگوں راستہ دو, میں آنے والے سے ملنا چاہتا ہوں. زور سے واہ واہ سبحان اللہ, اور زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ. راستہ دو, میں آنے والے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے بیچ میں سے راستہ دیا. حضرت ابو درداء نے منبر چھوڑا اور منبر چھوڑ کر بیچ میں سے نکلے. آنے والے کے قریب پہنچے جس کے پاؤں میں جوتا نہیں, بدن پہ پھلا ہوا لباس ہے, سر پہ ٹوٹا ہوا عمامہ ہے, بالوں میں گرد و غبار ہے. خدا کی قسم قریب جا کے ہاتھوں کو چوم لیا, سینے کو چوم لیا, پیشانی کو چوم لیا, اپنے کلیجے سے لگا لیا, آغوش محبت میں لیا اور لے کر کہا اے آنے والے بھائی جلدی بتا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے. خدا کی قسم مجھے تیرے جسم سے میرے رسول کے مدینے خوشبو آ رہی ہے. اتنا سننا تھا خدا کی قسم قربان جائیں. سبحان اللہ. واہ چیخ نکل گئی آنے والے کی. کہا ابو درداء آپ نے خوب پہچانا, یقیناً میں مدینے سے آیا ہوں. کہا مقصد, کہا میں نے سنا تھا کہ ہر جمعے کو تم میرے رسول کی حدیث سناتے ہو, میں اسی کو سننے کے لیے مدینے سے پیدل چل کے یہاں پہنچا. اللہ اللہ اتنا سننا تھا. حضرت ابو درداء نے سر پہ ہاتھ رکھا, سینے لگا کے پیار کیا اور پیار کر کے کہا پریشان مت ہو, اس بار تو حدیث مکمل ہو گئی, آنے والے جمعے کو تمہیں حدیث سننے ضرور ملے گی. آواز بلند کی انہوں نے اور بلند کر کے کہا ابو درداء ایک بات بتاؤ, کیا میں آنے والے جمعے تک زندہ رہوں گا؟ اگر مجھے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اتنا سننا تھا. حضرت ابو درداء مسکرا کے بولے اے محمد مصطفیٰ کے غلام, پریشان ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. تم حدیث پاک سننے کی نیت لے کے مدینے سے نکل گئے ہو, اگر حدیث نہ بھی ملی اور تم موت کی آغوش میں چلے گئے, قیامت کے دن قبر سے اٹھو گے تو تمہارا حشر حدیث پاک سننے والوں کے ساتھ کیا جائے گا. اے جلسے میں آنے والے سنیوں, خود فیصلہ کرو, جو یہ ارادہ لے کے گھر سے نکل جائے جب اس کے مرتبے کا یہ عالم ہے, تو جو پوری رات بیٹھ کر نبی کا جلسہ سن لے اس سنی مسلمان کا حال کیا ہوگا. سبحان اللہ. خوش قسمت اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو نبی کے جلسے میں آتے ہیں اور نبی کے ذکر کی محفل کو ملاحظہ کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ غریب تھا, دنیا نے اس کو غریب کہا, مگر حضرت ابو درداء کہتے ہیں اگر امیر دیکھنا ہو تو اس انسان کو دیکھ لو جس کا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ ہو. سبحان اللہ. اچھا ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو, دولت کی بنیاد پر آدمی امیر نہیں ہوتا. ہاں یہ بھی سمجھ رہے ہیں آپ, صحیح معنی میں امیر وہ ہوتا ہے جس کو مرنے کے بعد دنیا یاد رکھے. ارے زور سے بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے بڑے امیر آئے تھے دنیا میں, دولتدار آئے تھے دنیا میں, عہدیدار آئے تھے دنیا میں, زمیندار آئے تھے دنیا میں. خدا کی قسم ختم ہو گئے. فرعون مٹ گیا, نمرود مٹ گیا, قارون مٹ گیا, حامان مٹ گیا, شداد مٹ گیا, چنگیز مٹ گیا, ابو جہل مٹ گیا, ابو لہب مٹ گیا,
عتبہ مٹ گیا، شیبہ مٹ گیا، امیہ مٹ گیا، یزید مٹ گیا، جتنے بھی ہیں ختم سب ہو جائیں گے، مگر جو خدا پاک کے لیے آئے اور خدا کے رسول کے لیے آئے، جو دین مصطفیٰ کے لیے آئے، جو اپنے سینے کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا کے آئے، خدا کی قسم وہ کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ کتنے آئے تھے دنیا میں جنہوں نے کہا ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم عہدیدار ہیں، ہم زمیندار ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ان کے نام مٹ گئے، ان کے نشان مٹ گئے، ان کے مکنات مٹ گئے، ان کے محلات مٹ گئے، ان کی قبریں ختم ہو گئی۔ اگر دو چار قبریں ہیں بھی تو ان پہ بھی دھتورے کھڑے ہیں، کتے ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر رہے ہیں۔ ڈھیلا مارنے والا ان کتوں کو نصیب نہیں ہوتا، مگر جو خدا کے لیے، خدا کے رسول کے لیے، جو دین مصطفیٰ کے لیے، جو مصطفیٰ کی شریعت کے لیے، جو مصطفیٰ کے دین کے لیے دنیا کے اندر آئے تھے، وہ غریب نواز آج بھی زندہ ہے، وہ صابر خان آج بھی زندہ ہے، وہ مکتوب سندہ آج بھی زندہ ہے، وہ برکت اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ فضل اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ جمال اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ وارث پاک آج بھی زندہ ہے، وہ بدیع الدین آج بھی زندہ ہے، وہ شاجی محمد شیر آج بھی زندہ ہے، وہ مجاہد ملت آج بھی زندہ ہے، وہ حافظ ملت آج بھی زندہ ہے، وہ برہان ملت آج بھی زندہ ہے، وہ مشاہد ملت آج بھی زندہ ہے، وہ حافظ ملت آج بھی زندہ ہے، وہ سب الفاضل آج بھی زندہ ہے، وہ شاہ ولایت آج بھی زندہ ہے، وہ بریلی کا امام احمد رضا آج بھی زندہ ہے، میرا مفتی اعظم آج بھی زندہ ہے، میرا پیر تاج الشریعہ آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بہت عمدہ، سبحان اللہ، جو اپنے لیے آئے تھے وہ ختم ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لبیک یا رسول جو اللہ، اپنے لیے آئے تھے وہ ختم ہو گئے، واہ واہ اور جو دین کے لیے آئے تھے وہ آج تک زندہ ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان زور سے بولو۔ اور ایک بات اور سننا، اپنے لیے جینا کوئی کمال نہیں ہے، اپنے لیے تو سب جی لیتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے جینے کا، جانور بھی بھل لیتے ہیں پیٹ، دوسروں کے لیے جی کے دکھاؤ، اس کو کہتے ہیں جینا۔ اور جس دن دوسروں کے لیے جینا شروع کرو گے نا تم مر کے بھی زندے ہو جاؤ گے۔ بولو بھائی سبحان اللہ، زور سے بولو، سبحان اللہ، مر کے بھی زندے ہو جاؤ گے تم۔ ارے 1500 سال ہو گئے ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، مولا علی کو، ہے کسی کی ہمت جو ان کو مردہ کہتے ہیں؟ کیا بات تم گردن ہی ہلاؤ گے، منہ سے نہیں بولو گے؟ سبحان اللہ، ہے کسی کی جسارت جو انہیں مردہ کہتے ہیں؟ تمہیں اپنے داداؤں کے نام مشکل سے یاد ہوں گے، 1500 سال ہو گئے تمہاری اولادیں بھی ابو بکر کو نہیں بولی، قیامت تک بھلائے بھی نہیں جائیں گے وہ۔ جمعہ تو سب پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہفتے میں ایک مرتبہ جب تم جمعے کی نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہو اور جیسے ہی وضو کر کے مسجد میں بیٹھتے ہو نا، اب ہم نماز پڑھیں تو مصطفیٰ کا قانون کہتا ہے قیام بعد میں کرنا، رکوع بعد میں کرنا، سجدہ بعد میں کرنا، قعدہ بعد میں کرنا، قومہ بعد میں کرنا، سلام بعد میں پھرنا، دعا بعد میں کرنا۔ ادب سے بیٹھ جا، پہلے میرے ابو بکر کا خطبہ سن لے، پہلے میرے عمر کا خطبہ سن لے، پہلے میرے عثمان کا خطبہ سن لے، پہلے میرے علی کا خطبہ سن لے، پہلے میرے حسن کا خطبہ سن لے، پہلے میرے حسین کا خطبہ سن لے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کا رسول انہیں زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم، جو اپنے لیے جیے وہ ختم ہو گئے، جو دین کے لیے جیے وہ آج تک دلوں میں زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن رحمت عالم۔ اپنے لیے جینا کوئی کمال نہیں ہے، دوسروں کے لیے جی کر زندگی زندگی ہو جائے گی تیری۔ آج تو اپنے لیے جیتے ہو، تو چند سکے کما لیے تم نے، تھوڑا پیسہ کما لیا آپ نے، تھوڑی سی دولت مل گئی آپ کو، تھوڑی سی شہرت مل گئی آپ کو، گھمنڈی بن جاتے ہیں آپ۔
مگر رحمت عالم کانفرنس میں بیٹھنے والے زندہ سنی تقریر کے یہ جملے سینے کی تختی پہ کندھا کر کے لے کے جانا. اگر مکان بنایا ہے نا گھمنڈی مت بن, دولت ہے تیرے پاس انا کا شکار مت بن. اللہ نے بیٹے دیے ہیں تکبر مت کر, اللہ نے عزت دی ہے تو زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ تیرے باپ کا نہیں ہے خدائے پاک کا ہے. بہت خوب بہت خوب. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دار بنا دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار بنا دیتا ہے. بہت خوب بہت خوب. تیرے باپ کا کچھ نہیں ہے, اور اگر زیادہ اتراؤ گے تو 1 سال پہلے کے ماحول پر نظر ڈال. ابھی 1-1.5 سال پہلے کورونا مہاماری میں اسی الہ آباد اور بنارس کے کنارے سے گزرنے والی گنگا اور جمنا میں تم جیسے ہزاروں گھمنڈی پڑے تھے, اٹھانے والے نہ ملے. علاقے کی ندیوں میں تم پڑے تھے, تمہیں اٹھانے والے نہ ملے. علاقے کے تالابوں میں تم پڑے تھے, اٹھانے والے نہ ملے. خالی کنووں میں تم پڑے تھے, اٹھانے والے نہ ملے. پہاڑوں کی خاروں میں تم پڑے تھے, تمہاری لاشوں کو اٹھانے والے نہ ملے. ارے اور تو اور تمہارے علاقے کی پوسٹ مارٹم مرچری میں سینکڑوں تم جیسے گھمنڈیوں کی لاشوں کو پولیس نے کیروسین چھڑک کے جلا دیا. تمہاری خاک کو گنگا اور جمنا کے حوالے کر دیا. کفن نہ ملے تمہیں, غسل نہ ملے تمہیں, اٹھانے والے نہ ملے تمہیں, جنازہ اٹھانے والے نہ ملے تمہیں, قبر میں اتارنے والے نہ ملے تمہیں. اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی, زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایسا بھی کرنا جانتے ہیں, کان کھول کر سن لے. اگر تجھے گھر میں عزت کی موت مل جائے یہ تیرا مقدر ہے, تجھے غسل مل جائے یہ تیرا مقدر ہے, خاندان والے کفن دے دیں یہ تیرا مقدر ہے, تیرے جنازے کو کاندھا لگا دے یہ تیرا مقدر ہے, 4 سنی کھڑے ہو کے تیری نماز جنازہ پڑھ لیں یہ تیرا مقدر ہے, تجھے قبر میں اتار کے چند آیتیں قرآن کی پڑھ کے فاتحہ پڑھ دے یہ تیرا مقدر ہے. سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, حضور تاج الشریعہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دیکھا ہے زندگی کا تجربہ ہم نے, جو کبھی گھوڑوں پر چلتے تھے نا آج وہ پیدل چل رہے ہیں. ارے بولو بھائی, بہت خوب. ارے زور سے بولو. جو کبھی کاروں میں چلتے تھے آج انہیں پاؤں میں ڈالنے جوتی نصیب نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. جو فاخرانہ لباس پہن کے اتراتے تھے آج وہ فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے ہاتھوں میں کٹورا لے کے بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ. جن کے دروازوں پر کھانے پڑے رہتے تھے آج وہ اسٹیشنوں پر ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے تم جیسے امیروں کا منہ تک رہے ہیں. میرے بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اللہ گھمنڈ کو توڑنا توڑتا ہے, اللہ انا کبھی برداشت نہیں کرتا. اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے, اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے, اللہ کو اترانا پسند نہیں ہے. آج بیٹا IAS بن گیا آپ گھمنڈی بن گئے, بیٹا IPS بن گیا آپ گھمنڈی بن گئے, بیٹا انجینئر بن گیا آپ گھمنڈی بن گئے, بیٹا ماسٹر بن گیا آپ گھمنڈی بن گئے, بیٹا ڈاکٹر بن گیا آپ گھمنڈی بن گئے. اللہ جب چاہے تیرے بیٹے کو اٹھا لے, اللہ جب چاہے تیرے بھائی کو اٹھا لے, اللہ جب چاہے تیری طاقت کو اٹھا لے, اللہ جب چاہے تجھے ذلیل کر دے, اللہ جب چاہے تجھے برباد کر دے. یہ اللہ کا اختیار ہے. زیادہ اترانے اور گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دولت خدا نے دی ہے تو سر مت اٹھا دے, زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اڑانا بھی جانتا ہے, اور جب تم گھمنڈ کرتے ہو تو تمہیں زمین پہ گرانا بھی جانتا ہے. خوب. سبحان اللہ. سبحان اڑے مت. سر اٹھا کے جینے میں مزہ نہیں ہے, سر جھکا کے جینے میں مزہ. زور سے بولو. اللہ. سر جھکا کے جینے میں مزہ ہے. آج تو دولت مل گئی تو باپ کو بھی نہیں دیکھتے ہو. کہاں پڑا ہے تیرا باپ, تو نے پرواہ کی ہے. دولت مل گئی تو ماں باپ کی 4 بھائی الگ ڈال دی تو نے. کبھی ماں باپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہو. بیوی کے گلے کا ہاتھ ڈال کے ریسٹورنٹ میں کھانا, کبھی گونڈا میں, کبھی لکھنؤ میں, کبھی الہ آباد اور بنارس میں. جس ماں نے دودھ پر رکھا 2 سال تک اپنے جگر کا خون دودھ کی صورت میں قطرہ بنا بنا کے تیرے منہ میں ٹپکاتی رہی, کبھی اس ماں کا ہاتھ پکڑ کے خیریت بھی پوچھی ہے تو نے, کبھی رات کے اندھیرے میں اس ماں کا پاؤں بھی دبایا ہے تو نے. جس باپ نے پیار دیا ہے تجھے, کیا اس باپ کے قریب بھی جا کے اس کی خیریت پوچھی ہے تو نے؟
شرم نہیں آتی تجھے؟ حیا نہیں آتی تجھے؟ غیرت نہیں آتی تجھے؟ اپنے آپ کو رسول پاک کا غلام بتانے والے دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کو لا کے تو نے اس منزل پر رکھ دیا. کیا تیرے ماں باپ تڑپ رہے ہیں؟ خیر یہ پوچھنے والا نصیب نہیں ہوتا. اگر ترقی چاہتا ہے ماں کا قدم دبا دے, باپ سے پیار کر لے, تیری دنیا بھی سلامت, تیری آخرت بھی سلامت ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سید شباہت حسین صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان, پادری نگر میں اولیاء کا سنی مسلمان, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, حضور تاج الشریعہ, فیضان تاج الشریعہ, فیضان تاج الشریعہ, فیضان تاج الشریعہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ حضرات بیٹھ جائیں, آپ حضرات بیٹھیے, ایک منٹ میں بیٹھیے, نیچے بیٹھیے بھائی, جلدی بیٹھیے. مائک والو اس کا آواز سیٹ کرو, جہاں کا وہیں. ماشاءاللہ دیکھیں ممبر شریف پر شہنشاہ خطابت مصلح قوم اولاد غوث اعظم حضرت قبلہ بابرکت سید شباہت حسین صاحب دامت برکاتم القدسیہ تشریف لے آئے. اولاد غوث اعظم کا دیدار بھی کریں اور ان کی تقریر بھی سنیں, اور آہستہ بولو, کبھی پولیس پکڑ کے لے جائے. مطلب تم نے یہ غبارے لگا لیے, جلسہ کرا لیا, کرسی لگوا دی, یہی کافی ہے تمہارے لیے. جلسہ تو تم نے کر لیا, اب سنو یا مت سنو. عجیب آدمی ہو یار تم. کیا یہ سجانا ہی تیری کامیابی ہے کیا؟ خالی مٹی کے ٹھیلوں پر بیٹھ کر ذکر نبی سن لے, دل سے سن لے, جلسہ ہو جائے. لاکھوں کروڑوں اٹھا کر کے اترابے مت کہ صاحب کو بارے لگا دیا, گھومتے پھرو, تیرے باپ کا دین ہے کیا کہ تو جیسا کرے گا ایسا ہوگا؟ تیرے باپ نے لا کے دیا حدیث. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلسے قبول ہوں تو جلسے قبول ہونے کے لیے اترانے کی ضرورت نہیں ہے, اچھی نیت کی ضرورت ہے. اور جب تک بیٹھ کر سنے گا نہیں, جب تک مقصد حل ہونے والا نہیں ہے. زور سے, زور سے ہاتھ اٹھا کے بولو, اللہ دل دیکھتا ہے, دل. یہاں ظاہر پر انعام نہیں دیا جاتا, یہاں دل دیکھ کے انعام آتے جاتے. نہ صورت دیکھی جاتی ہے, نہ سیرت دیکھی جاتی ہے, یہاں تو مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے. یہ کیا بات ہو گئی صاحب؟ کیسا ہو گیا؟ اب گھومتے پھرو, تیرے باپ کا ہے اسلام کیا؟ بیٹھ کے سن نبی کی بات, نبی کا ذکر, تب ہوگا جلسے کا مقصد حل. زور سے, زور سے پھر آ جاؤ وہی جہاں تھے. آج تیری ماں ہو رہی ہے, یہ تیری خبر نہیں, تیرا باپ کا تڑپتا ہے, آج تجھے خبر نہیں. ہاتھ اٹھا کے دعویٰ کرتے ہو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کس مولوی نے کہہ دیا تجھ سے کہ تیرے ہاتھ میں رسول کا دامن ہے, غریب نواز کا دامن ہے؟ آج تک ماں کو دوپٹہ اڑایا ہے تو نے جو تیرے ہاتھ میں غریب نواز کا دامن ہے؟ کبھی عید پہ ایک جوڑا کپڑا باپ کو بنایا ہے تو نے جو تیرے ہاتھ میں غریب نواز کا دامن ہے؟ کان کھول کر سن, ساری زندگی عبادت کر, ساری زندگی ریاضت کر, ساری زندگی بندگی کر, ساری زندگی تقویٰ کر, ساری زندگی پرہیزگاری کر. یہاں کی مسجدوں میں نہیں, چلا جا خانہ کعبہ میں, سر رگڑ رگڑ کے مر جا, خدا خدا کہہ کے زندگی ختم کر لے. تیرا کوئی سستا اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک تیری ماں اور تیرا باپ اس سے راضی نہ ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن رحمت عالم. واہ واہ. آج رات میں پیالہ لے
ایک بات یاد رکھنا، دین سچائی پہ مبنی ہے. زور سے نہیں بولو گے، اور زور سے اور دل سے، دکھاوے پہ نہیں. ہاں ایسا مکان بنا لیا، کار خرید لی، ہو گیا کام ختم. لوگ سلام کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے ہیں. تیرے باپ کی ہے جنت. دنیا میں مکان بنا لیا، کار خرید لی، لوگ سلام کرنے لگے، اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے. پاگل اجڑ، کس نے لکھ کے دے دیا کہ جنت ہے تیری؟ اگر یہی دیکھنا چاہتا نا کہ جنت کس کے نام ہے تو میں بتاتا ہوں تجھے. سبحان اللہ بول دل سے، ہاتھ اٹھا کے دل سے بولو، دل سے. سیدنا عمر فاروق اعظم کے حصے میں جس دن میرے رسول کا مصلح آیا، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے. آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے پانی پلایا، آنکھیں باپ کی صاف کی، پیشانی پہ دیکھا، ہاتھ رکھے تو بخار تھا. کہا ابا حضور اتنی بڑی خوشی کہ آج مدینہ جھوم رہا ہے کہ رسول پاک کا مصلح آپ کے حصے میں آیا ہے اور آپ کو شدت کا بخار اور دھڑکنیں اتنی تیز. فاروق اعظم نے کہا بیٹے عبداللہ ایک طرف خوشی ہے مگر دوسری طرف ایک بہت غم ہے. کہا کیا؟ کہا ذمہ داری بڑھ گئی. اس مصلح پر عمر سے اگر کوئی خطا ہو گئی تو عمر جواب نہیں دے سکے گا. امیر المومنین بنایا گیا تھا انہیں. کیا کہنے، واہ واہ. کیا کمی تھی دولت کی، شہرت کی، عزت کی، کس چیز کی کمی تھی عمر کو؟ مالدار اتنے تھے، جواب نہیں. کوئی کمی نہیں تھی عمر بن خطاب کے پاس. مگر جس دن ذمہ داری کا سہرا باندھا گیا تھا عمر بن خطاب کو، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنا جبہ نکال کے کھنٹی میں ٹانگ دیا اور جس کرتے میں 17 پہمد لگے تھے اسے وہ اتار کے جیب تن کیا. صحابہ اکرام نے جب آپ کو مصلح پہ اس حالت میں دیکھا تو ان میں سے کچھ صحابہ نے قریب آ کے کہا عمر یہ کیا کیا؟ فاروق اعظم نے کہا خاموش رہو، ذمہ داری بڑھ چکی ہے، ذمہ داری بڑھ چکی ہے. اگر تجھے دولت میں جائے نا، تجھے نہ باپ کی پرواہ، نہ ماں کی پرواہ، نہ بھائی کی پرواہ، نہ پڑوسی کی پرواہ، نہ رشتہ دار کی پرواہ، نہ کسی یتیم کی پرواہ، نہ کسی غریب کی پرواہ، نہ کسی فقیر کی پرواہ، نہ کسی پڑوسی کی پرواہ، نہ کسی اپنے چاہنے والے کی، نہ دوست کی، نہ احباب کی. تجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جانتا تھا. دولت مل کر گھمنڈی بن جاتے ہو تو، مگر وہ دولت کس کام کی جس دولت سے غریبوں کا بھلا نہ ہو. زور سے اور زور سے، وہ دولت کس کام کی جس دولت سے غریبوں کا بھلا نہ ہو. ارے یار مصطفیٰ کا دین یہ تھوڑی ہے جسے تم گود میں لیے گھوم رہے ہو. دین مصطفیٰ تو یہ ہے، میرے رسول فرماتے ہیں اگر تیرے گھر میں ہانڈی میں سبزی بنتی ہو اور تیرے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہو تو اپنی عورت سے کہہ دے کہ وہ ہانڈی کا ڈھکن ڈھانپ کے بنا دے تاکہ اس سبزی کی خوشبو دیوار پار کر کے غریب کے گھر میں نہ جا سکے. اگر وہ خوشبو غریب کے گھر میں چلی گئی اور غریب نے اگر خوشبو کو محسوس کیا، اس کے بچوں نے سونگھ لیا اور وہی سبزی اپنے قریب ماں باپ سے اگر غریب کے بچوں نے مانگ لی، اس کے دل پر جو چوٹ پہنچے گی اس کا ذمہ دار تو ہوگا. مصطفیٰ کا فرمان سن، نبی کہتے ہیں یا تو ہانڈی کی سبزی کو ڈھانپ کے بنا یا پھر سینے میں وہ دل پیدا کر کہ جب سبزی بن کے تیار ہو جائے تو اپنے حصے کی 2 روٹی نکال، ایک پیالہ سبزی نکال اور نکالنے کے بعد خود کھانے سے پہلے، بیوی کو کھلانے سے پہلے، بچوں کو کھلانے سے پہلے اپنے حصے کی 2 روٹی اور ایک پیالہ سبزی پڑوسی کے گھر میں پہنچا دے تاکہ رات کو تجھ سے پہلے، تیرے بچوں سے پہلے کھا کے پڑوسی کا بچہ بستر پہ سو جائے. مصطفیٰ کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو دنیا مجھے تلاش کرے گی، میری شفاعت غریب کو کھلانے والوں کو تلاش کرے گی. اللہ اللہ، یہ ہے مصطفیٰ کا دین. یہ کیا ہوا صاحب؟ آپ نے کھا لیا، باپ بھوکا ہے، آپ نے کھا لیا، ماں بھوکی ہے، آپ نے کھا لیا، بھائی بھوکا ہے، آپ نے کھا لیا، پڑوسی بھوکا ہے، آپ نے کھا لیا، رشتہ دار بھوکا ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. ارے یار 1500 سال ہو گئے، آج تک دنیا تمہارے
کمیٹی والے بھائی بھیا 1 منٹ بس ہو گئی میری تقریر، بس ہو گئی 2 منٹ بس بیٹھ گئے، ہو گیا. اب برابر استقبال کرتے رہنا، سب کچھ ہوگا انشاءاللہ، ہے نا؟ بے شک. زور سے سبحان اللہ، بس سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. آپ ادھر دیکھیں، خدا کی قسم امریکہ میں ایک ڈاکٹر ہے جو کلمہ پڑھ کر نبی کا مسلمان ہوا. کون ڈاکٹر؟ جس نے آج تک قرآن کے خلاف بولا، اسلام کے خلاف بولا، دین کے خلاف بولا، شریعت کے خلاف بولا، مکہ اور مدینے کے خلاف بولا، تم جیسے سیدھی سادی نبی کی بھیڑوں کے خلاف بولا. مگر ابھی چند سال پہلے وہ اپنے کلینک میں بیٹھا بیٹھا میرے رسول کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. وہی میڈیا جو آج تک اس کے جملوں کو سوشل میڈیا پر وائرل کرتی تھی، وہ ساری میڈیا کلینک پہ پہنچی، جا کے کیمرے لوگوں کے سامنے کیا اور جا کر کہا ڈاکٹر صاحب آج تک قرآن کے خلاف بولتے، اسلام کے خلاف بولتے، نبی کے خلاف بولتے، مکہ مدینہ کے خلاف بولتے، قوم مسلم کے خلاف بولتے، مذہب معصب اسلام کے خلاف بولتے تھے، اور آج تم نے اسے نبی کا کلمہ بول دیا. کیوں؟ تو وہ یعنی کہ امریکہ کو ڈاکٹر سننے کے بعد چپ نے رو پڑا اور اس نے میڈیا کے سامنے کہا لوگوں میں نے زندگی پڑھی تھی اور پڑھتے پڑھتے اس مصطفیٰ کی زندگی کو جب ان کے مدینے میں آیا اور جب میں نے ان کے حجرے پر نظر ڈالی تو میں دیکھتا رہ گیا. اتنا مہان آدمی، اتنا پوتر آدمی، اتنا سندر آدمی، اتنا اچھا آدمی، اتنا بڑا آدمی کہ جس کی بڑاپن کا کوئی جواب نہیں. مگر جب ان کا مکان دیکھا میں نے تو کوئی پتھر لگا نہیں، کوئی اینٹ لگی نہیں، کوئی فرش ملا نہیں، بلکہ اتنا بڑا مکان کہ اگر وہ اپنا پیر پھیلائے تو اس کا سر دیوار پر لگے اور اگر سر آرام سے رکھیں تو ان کا پیر دیوار پر لگے، یعنی آرام سے اپنے بستر میں لیٹ نہ سکیں. ان کا گدا جب پڑا میں نے تو کھجور کی چھال کا گدا تھا، کھجور کی چھال کا تکیا تھا. میں نے ان کے برتن دیکھے تو سونے اور چاندی کے برتن نہیں، مٹی کی پلیٹیں اور مٹی کے پیالے اس پیغمبر کے حجرے میں رکھے تھے. میں نے دیکھا ارے ساری زندگی اس پیغمبر کی مخالفت کی میں نے، جو ایسا سادہ پیغمبر، اتنا اچھا پیغمبر، اتنا سندر پیغمبر، اتنا حسین پیغمبر، اتنا بڑا پیغمبر اگر جھوٹا ہوتا تو ختم ہو جاتا. ابو جہل ختم ہو گیا، ابو لہب ختم ہو گیا، عتبہ ختم ہو گیا، شیبہ ختم ہو گیا، امیہ ختم ہو گیا، یزید ختم ہو گیا، قارون ختم ہو گیا، نمرود ختم ہو گیا، فرعون ختم ہو گیا، شداد ختم ہو گیا، ہلاکو ختم ہو گیا، چنگیز ختم ہو گیا. مگر وہ مصطفیٰ آج تک سلامت ہے. مسجد کے ہر مینار سے اس کا نام لیا جاتا ہے، پہاڑ کی ہر چوٹی سے اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام پکارا جاتا ہے. بس یقین سے میں سمجھ گیا جھوٹا ہوتا تو مٹ گیا ہوتا، سچا ہے اسی لیے دنیا کی ہر زبان پر اس کا نام دیا. جواب نہیں. یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. میرے بھائی کلمہ پڑھا اس نے مسلمان ہو گیا. ہاتھ اٹھا کے اور دل سے بولو کیوں پڑھ رہے ہیں لوگ کلمہ؟ کیوں آج تک برا کہنے والے نصیب نہیں ہو رہے؟ 2-4 لوگوں نے سوشل میڈیا پر برا کہا بھی تھا نبی کو، ان میں چند عورتیں بھی ہیں آج وہ کھڑے ہو کے توبہ کر رہی ہیں. غلطی ہوئی ہے ہم سے، ان سے اچھا انسان دنیا میں کوئی نہیں. زور سے نہیں بولو گے اور زور سے. کہاں سے لاؤ گے اس پیغمبر کی مثال جس نے خود اپنے پیٹ سے پتھر باندھے مگر بھوکا کسی کو رہنے نہ دیا؟ میں نے تقریر کے شروع میں ایک جملہ بولا تھا، اپنے لیے جیو گے تو مر جاؤ گے، دوسروں کے لیے جیو گے تو مر کے بھی زندے ہو جاؤ گے. 100 سال ہو گئے آج تک دنیا اعلیٰ حضرت کو نہیں بھولی اور قیامت تک بھولے گی بھی نہیں. یا بھولے ہیں کوئی؟ جانتے ہو کیوں نہیں بھولے؟ کیا اعلیٰ حضرت نے کہا تھا مجھے یاد کرنا، میرا عرس بنانا اور کروڑوں کی تعداد میں 25 تاریخ کو آپ بریلی میں جمع ہونا یا ہر اسٹیج پر میرا نام لینا؟ کیا اعلیٰ حضرت نے کہا تھا؟ نہیں کہا تھا. مگر جو خدا کا ہوتا ہے خدا اس کا ہوتا ہے.
خدا فرشتوں سے کہتا میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس کا پیار میری مخلوق کے دلوں میں ڈالتا ہوں۔ 100 سال ہو گئے، 100 سال سے اوپر، کیوں نہیں بھولی ہے دنیا؟ اس کی وجہ سنیں، اعلیٰ حضرت کے دسترخوان جب لگائے جاتے تھے کھانے کے لیے تو اس دسترخوان پر آپ کے ساتھ صرف آپ کے بیٹے نہیں بلکہ علاقے کے غریب ہوتے تھے۔ انہی غریبوں میں ایک بچہ آتا تھا۔ آفاق بھائی دیکھیے، ایک بچہ صبح کو بھی کھا کے جاتا، شام کو بھی کھا کے جاتا، اور جب پیٹ بھر جاتا بچے کا آپ اس کا ایک توشہ تیار کرتے اور توشہ تیار کر کے بچے کے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت دیتے اور دروازے تک اس کو فضا کرتے، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے آرام سے جانا، اور بیچ میں بھی بھوک لگے تو ادھر ہی آنا۔ زور سے نہیں بولو گے؟ بچہ کھاتا لے کے چلا جاتا، کھاتا چلا جاتا، کھاتا چلا جاتا، یہ معاملہ یہ معمول چلتا رہا۔ وقت وہ آیا کہ ایک دن بچہ کھانا کھا کے ٹفن لے کے جیسے چلا تو اعلیٰ حضرت کے خادم دسترخوان سے اٹھے اور دھیرے سے اٹھ کر بچے کے پیچھے پیچھے چلے اور بچے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے بچے کے کاندھے پہ کہا بیٹا روک روک روک، کہاں سے آتے ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تمہارا گھر کہاں ہے، کس محلے کے ہو، کیا بریلی کے ہو یا بریلی کے باہر کے ہو؟ بچہ چھوٹا تھا، بچے نے نظر اٹھائی، پلٹ کے اس سوال کرنے والے کا جیسے کہ چہرہ دیکھا، بچہ اپنی آنکھ میں آنسو بھر لایا۔ ابھی بچہ کچھ کہنے کی والا تھا کہ اتنے میں پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، مولانا صاحب ادھر آؤ جواب ہم دیں گے، ادھر آؤ جواب ہم دیں گے۔ اتنا سننا تھا، جب پیچھے پلٹ کے مولانا نے دیکھا تو آواز دینے والا کوئی اور نہیں، سرکار اعلیٰ حضرت۔ زور سے زور سے جھکے جھکے خرامہ خرامہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے، اعلیٰ حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا، اپنی مسرت کے قریب لائے، اور لانے کے بعد مسرت کے قریب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولانا صاحب کیا پوچھ رہے تھے بچے سے؟ ہم سے پوچھو جواب ہم دیں گے۔ اللہ اللہ، اتنا جب کہا مولانا لفظ بر اندام ہو گئے، کہنے لگے حضور معاف کریں، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا نام پوچھ کے، اس کے باپ کا نام پوچھ کے، گھر کا دروازہ پوچھ کے، بستی کی جانکاری لے کے کیا تم اس کھانے والے بچے کو ذلیل کرنا چاہتے تھے مولانا صاحب؟ کہنے لگے نہیں حضور، میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت جلال میں آئے، ارشاد فرمایا خبردار مولانا، میرے گھر میں کون کھاتا ہے، کون آتا ہے، کون جاتا ہے، کون لے کے جاتا ہے، کس کو ہم کیا دیتے ہیں، آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ احمد رضا کو خدا نے صرف اپنے لیے جینے نہیں بھیجا بلکہ مخلوق کا سہارا بنا کر بھیجا ہے۔ خدا کی قسم 100 سال سے اوور ہو گئے، آج تک دنیا اعلیٰ حضرت کو نہیں بھولی۔ پتہ یہ لگا اپنے لیے جیو گے ختم ہو جاؤ گے، دوسروں کے لیے جیو گے مر کے بھی زندہ ہو جاؤ۔ اب وہ بات سن لے جلدی، میں آپ کو بتا دوں آج بھی لوگ نبی کو نہیں بھولے، اپنے تو اپنے غیر بھی۔ جانتے ہو کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ میرے رسول نے صرف اپنوں کا نہیں غیروں کا بھی خیال رکھا ہے۔ زور سے نہیں بولو گے؟ سوشل میڈیا پر ایک میسج بہت تیزی سے وائرل ہوا، ارے میاں کسی مسلمان کی دکان سے کوئی سودا مت خریدیے، ہر طریقے کا آدمی رہتا ہے نا، مت خریدیے۔ ہم نے بدلے میں تقریریں کی اور اس کے جواب میں ہم نے کہا نہیں، آپ جہاں سے سامان خریدتے ہیں وہی سے خریدیے، ہر غیر مسلم غلط نہیں ہے۔ کتنے غیر مسلم غریب بھی تو ہیں، پریشان بھی تو ہیں، مشکل میں بھی تو ہیں، جو صبح سے شام تک کماتے ہیں اور اپنے غریب بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ ان چند شر پسندوں کے کہنے سے آپ نے اگر ان کی دکانوں پر جانا بند کیا، ان کے دلوں کو جو ٹھیس پہنچے گی اس کے ذمہ دار آپ بھی ہوں گے۔ ہم اس مذہب مہذب کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں کہ جس نبی نے ہمیں کہا انسان کو انسان، جانور کو بھی ناجائز ستانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے گھروں میں اگر وہ جانور پلتے ہوں جو دودھ دیتے ہوں تو ان کے تھنوں سے بھی اتنا دودھ مت نکالو کہ جانور کا بچہ بھوکا رہ جائے، بلکہ اتنا دودھ نکالو کہ تیرے بھی بچے کا پیٹ بھر جائے اور جانور کا بھی بچہ کہیں بھوکا نہ رہ جائے۔
ایک عورت ہے شوہر کا انتقال ہو گیا, مسلمان نہیں غیر مسلم, بچی گود میں چھوڑ کر مرا تھا وہ. اللہ اللہ 7 سال کی ہو گئی, 7 سال کا بچہ ہوشیار ہوتا. ایک دن ماں کے قریب آئی, ماں کا چہرہ دیکھ کے کہا ماں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. بولے کیا؟ کہا ماں کہ جس کا باپ نہیں ہوتا اس کی بچی کو کوئی سر پہ ہاتھ بھی نہیں رکھتا, کیا اس کے بچے سے کوئی پیار بھی نہیں کرتا, کیا اس کے بچے کو عید کے دن بھی کوئی پیسہ نہیں دیتا؟ اے ماں جن عورتوں کے شوہر نہیں ہوتے تو کیا ان عورتوں کو انہیں کوئی دوپٹہ بھی نہیں دیتا؟ اے ماں آج میرے گھر میں 3 دن چولہا جلے ہو گئے, اے ماں بھوک نے نڈال کر دیا ہے مجھے. اسلام سنو بھائیو, دین سنو بھائیو, اپنے رسول کی سیرت سنو بھائیو, اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچاؤ. خدا کی قسم 7 سال کی بچی جب اپنی بیوہ ماں کے پاس روئی, بیوہ نے سینے لگا کے کہا بیٹی روبے مت, صبر سے کام لے. بچی سے رہا نہ گیا, عورت سن کر باتیں بیٹی کی بے ہوش ہو گئی. 7 سال کی بچی نے ہاتھ میں پیالہ اٹھایا اور اٹھا کر بھوکی بچی 7 سال کی بچی مدینے میں نکل گئی. دروازوں پہ جا کے کہہ رہی تھی مجھے کھانا دو, میں بھوکی ہوں, مجھے روٹی دو, میں بھوکی ہوں, مجھے کچھ کھانے دو. مجھے بھوک نے نڈال کر دیا. صبح سے شام تک گھومی, کسی نے ایک لقمہ نہ دیا. دوسرا دن گھومی, کسی نے ایک لقمہ نہ دیا. تیسرا دن گھومی, کسی نے لقمہ نہ دیا. جب چوتھی صبح نمودار ہوئی تو پیالہ ماں کے قدموں میں پھینک کر بچی نے کہا ماں اب اس زمین پر جی نہیں چاہتا جس زمین پر یتیموں کا کوئی سہارا نہیں, یتیموں کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں, یتیموں کا کوئی والی نہیں. اے ماں 3 دن ہو گئے تھے گھر میں چولہا جلے, میں 3 دن سے مدینے میں گھوم رہی ہوں, کسی نے ایک لقمہ نہ دیا. اب خودکشی کر کے سبھی بوس ہونا چاہتی ہو. ماں نے آگے بھاگ کر اپنی بچی کو گود میں اٹھایا اور اٹھا کر کہا بیٹی صبر سے کام لے. کہا ماں جینا نہیں چاہتی ہوں میں. بچی کے ہاتھ میں پھر سے ماں نے پیالہ دیا اور آنکھوں سے آنسو صاف کر کے کہا بیٹی ایک بات سن لے. کہا کیا؟ کہا 3 دن سے اپنی مرضی سے گھومی تھی تو, آج کا دن میری مرضی سے چلی جا تو. اتنا جب کہا تو بچی نے کہا ماں میں کہاں جاؤں؟ کہا مدینے میں. کہا کوئی دروازہ نہیں چھوڑا. تب مسلمانوں سنو جملہ, اس بیوہ نے اپنی بچی کا سر اوپر کر کے کہا بیٹی 3 دن تک اپنی مرضی سے گھومی, آج میں بھیج رہی ہوں اور تو کہتی ہے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا, مگر میں کہتی ہوں نہیں بیٹی ابھی مدینے میں ایک دروازہ باقی ہے. کہا مطلب؟ کہا بیٹی اگر تو اس دروازے پر چلی جاتی تو خالی نہیں لوٹتی, اس لیے کہ میں نے آج تک ان کے دروازے سے کسی کو خالی لوٹتا دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ اللہ. بچی نے کہا ماں وہ دروازہ کس کا ہے؟ بیوہ نے کہا بیٹی وہ دروازہ تیرے باپ کا نہیں, وہ دروازہ مسلمانوں کے پیغمبر کا ہے, آمنہ کے لال کا ہے, عبداللہ کے بیٹے کا ہے, عبد المطلب کے پوتے کا ہے, مسلمانوں کے رسول کا ہے. چلی جاؤ ان کی چوکھٹ پر. خدا کی قسم بچی نے کہا ماں کیا ان کی چوکھٹ پر جنہیں میرے خاندان والے برا کہتے, گالیاں دیتے, ان سے میل جول نہیں رکھتے. تب بیوہ نے کہا بیٹی وہ خاندان تیرا ہے جو انہیں برا کہتا ہے, مگر وہ رسول کسی کو برا بھی نہیں کہتا. خدا کی قسم چلی جا بیٹی, وہ جا کے داستان زندگی اس رسول کو سنا دے. ہر دروازے سے تو خالی آ سکتی ہے مگر مصطفیٰ کی چوکھٹ سے خالی نہیں آ سکتی. جا کے اپنا حال اور اپنی بیوہ ماں کا حال اس پیغمبر کو سنا دے. رحمت عالم و اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والے غیور سنیوں جب تقریر کا یہ جملہ سینے کی تختی پہ کندھا کر کے لے کے جاؤ. خدا کی قسم اتنا سننا تھا. آنکھ سے بچی نے آنسو صاف لیے اور ماں سے کہا ماں جب اتنے اچھے ہیں تو پہلے سے دور کیوں رکھا؟ اور دور سے ہاتھ اٹھا کے بولو پہلے سے دور کیوں رکھا؟ ماں نے کہا بیٹی صرف دکھایا ہے میں نے, آزمانا تجھے. 7 سال کی بچی نکلی گھر سے جیسے کہ دوری نبی کی چوکھٹ پر پہنچی, جا کے میرے رسول کے دروازے پر دستک دی. ہاں کون امیر کسی کے کہنے سے دروازہ کھولتا؟ صبح سے شام تک کتنے بھکاری تمہاری چوکھٹوں پہ آتے ہیں.
अब तुम भगा देते हो, तुम्हारी दुकानों में आते तुम भगा देते हो, मार्केट में आते भगा देते हो। अमीर हो ना तुम, दौलतदार हो तुम, ओहदेदार हो तुम, जमींदार हो तुम, बड़े आदमी हो तुम, मगर फिर पलट के वही जुमला, इतराब मत ज्यादा। अल्लाह ने अगर उड़ाने की ताकत दी है, पर लगाए हैं, वो पर काटना भी जानता है। सुनो इधर, 7 साल की बच्ची नबी की चौखट पर पहली आवाज में मेरे रसूल का दरवाजा खुला, जोर से और जोर से, पहली आवाज में दरवाजा खुला। देखा बच्ची ने, इमामुल अंबिया निकल के आ रहे हैं, चांद सा मुखड़ा लिए, अल्लाह अल्लाह जैसे कि आए, बच्ची की गर्दन झुकी है, हाथ बांधे, 7 साल की बच्ची मेरे रसूल की चौखट पर खड़ी है। आका को देखकर बच्ची ज़ारो कतार रोने लगी। ये दरवाजा वो है जहां रोते हुए को देखा नहीं जाता। आला हज़रत तर्जुमानी फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे फंसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका करीब आए, आका ने आकर अपना हाथ बच्ची के सर पर रखा। गम के आंसू जो 3 दिन से टिके थे बेटी की आंख में, वो मोती बनकर जमीन पर टपकने लगे। मेरे सरकार ने दूसरा हाथ बढ़ा के खुदा की कसम आंसुओं को अपने हाथ में ले लिया और बच्ची का चेहरा ऊपर किया, मुस्कुरा कर नबी कहते हैं, बेटी ऐसी जगह रोया नहीं करते, किस लिए आई है बोल। कहाँ है मुल्क की वो गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, कहाँ है मुल्क के गुंडे, कहाँ है मुल्क के शर्पसंद, कहाँ है मुल्क के वो लोग जो आज इस मुल्क में और आजाद मुल्क में दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं और मुसलमानों पर उंगलियां उठाते हैं। मैं कहता हूँ मुल्क की बिकाऊ मीडिया, आज हमारे जलसों में खुफिया एजेंसियां भी आ रही हैं। मैं हाथ जोड़ के अपने उलमा से भी कहूंगा, खतीबों से, शोरा से, तमाम लोगों से, जुमे के दिन मस्जिदों में भी तकरीरें करें तो बहुत इत्मीनान से, स्टेजों पर भी सुकून से, जहाँ भी खिताबात हो या जो कुछ आप इस्लामी बात बताएं इत्मीनान से, इसलिए कि खबर मौसूल हुई है कि आज हमारे जलसों, हमारी महफिलों में खुफिया एजेंसियां आ रही हैं और उलमा के जुमलों को टारगेट किया जा रहा है। मैं उस आने वाली खुफिया एजेंसी से कहता हूँ, अगर किसी बहन का भाई है तू, किसी बेटी का बाप है तू, किसी माँ का लगते जिगर है तू, अपने बाप की सगी औलाद है तू, अगर वाकई जान बनने की इंसान है तू, तो जहाँ सारे जुमले तू लिख के लेके जाता है जलसे से, वहां पर ये जुमले भी लेके जा और अपने जाके गुरु को सुनाओ कि नबी का दरवाजा मेरे रसूल का है, मेरे आका का है, पैगंबर का है। बच्ची हमारी नहीं, बच्ची तुम्हारी है, बेटी हमारी नहीं, बेटी तुम्हारी है, लगते जिगर हमारी नहीं, तुम्हारी है, खून मेरा नहीं, खून तुम्हारा है। दरवाजा तेरे बाप का नहीं, दरवाजा रसूल पाक का है। हाथ रखा नबी ने बच्ची के सर पे, गम के आंसू चमकने लगे। नबी ने कहा, बेटी रोवे मत। चेहरा ऊपर किया नबी ने और ऊपर करके मेरे नबी ने कहा, आई क्यों है। होठ कांपने लगे बच्ची के, आंसू साफ करके कहा, खुद नहीं आई, मुझे मेरी माँ ने भेजा। का मतलब, का मुसलमान नहीं हूं मैं, गैर मुस्लिम हूं मैं। इतना कहा, नबी मुस्कुरा के बोले, बेटी ये सब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि तू मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, मेरा नबी सबके लिए रहमत बन गया है। जोर से नहीं बोलोगे, और जोर से। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का जवाब सुने, आई क्यों है ये बता। इतना जब कहा तो 7 साल की बच्ची बोली, मुसलमान नहीं हूँ, गैर मुस्लिम हूँ, मेरा बाप नहीं है, मैं यतीम हूँ, मेरी बेबा माँ पे ओढ़ने चादर भी नहीं है, मेरे घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जलाता, भूख ने निठाल कर दिया था, मैं मदीने में भीख मांगती घूम रही थी, किसी ने मुझे एक लुकमा नहीं दिया। फिर उसके बाद मेरा जी चाहा कि अब मर जाऊं, जब दुनिया में मुझे यतीम का कोई है ही नहीं, तब मेरी माँ ने मुझे आपकी चौखट पे भेजा है और ये कह के भेजा है, ए बेटी चली जाओ, जिसे कोई नहीं देता उसे मुसलमानों का अंबर दिया करता है। आज आपकी
چوکھٹ پر بڑی امیدیں پسار کے آئی ہوں، اتنا سننا تھا نبی کی آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے۔ میرے نبی نے سر سے ہاتھ ہٹایا یہ کہہ کے بیٹی رک جا میں ابھی آتا ہوں۔ مصطفیٰ اندر گئے، تمہاری میری ماں سے کہا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کرتی ہیں ہاں کب بہت کچھ ہے۔ کہا توشہ تیار کرو، کھانا تیار کیا گیا، توشہ باندھا گیا، اور اس کے بعد نبی نے ایک چادر اٹھائی، وہ گھر کی قیمتی چادر کہ ساری دنیا کے پہاڑوں کو اگر سونا بنا دیا جائے خدا کی قسم وہ پہاڑوں کا سونا کم پڑ جائے گا، میرے رسول کی چادر کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ آج وہ مقدس اور قیمتی چادر میرے نبی نے طے بنائی، کھانا اٹھایا اور اس کو لے کر مصطفیٰ باہر آئے، بچی کے ہاتھ میں کھانا دیا، کہا لے بیٹی اسے تو اپنی ماں کے ساتھ مل کے کھانا، اور یہ چادر ہے جا کے اپنی بیوہ ماں کو اڑانا۔ بچی خوش ہوئی، تب مصطفیٰ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی ایک بات سنتی جانا، کہا وہ یہ کہ جب بھوک لگے ادھر ادھر مت جانا بلکہ پلٹ کے اسی دروازے پہ آنا، یہ دروازہ خدا نے تم جیسے یتیموں کے لیے کھولا ہے۔ خدا کی قسم بچی کے دل کی کلی کلی کھل گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت ادھر مسکرائے، ادھر بچی کا غم مسکراہٹ میں بدلا۔ بچی چلی ہے، ایک قدم چلتی ہے بچی، دوسرا قدم پلٹ کر نبی کا چہرہ دیکھتی ہے بچی، بچی چلتی رہی، قدم بڑھاتی رہی، ادھر مصطفیٰ حجرے میں داخل، ادھر بچی اپنے گھر میں داخل۔ جیسے کہ بچی گئی اپنی ماں کے قریب، جا کر بچی نے اپنی ماں سے کہا ماں بہت اچھی جگہ بھیجا ہے تم نے۔ کہا مطلب؟ کہا ماں کھانا بھی دیا ہے انہوں نے اور ساتھ میں اوڑھنے چادر بھی دی ہے انہوں نے۔ کہا ماں اور ایک بات اور کہی ہے انہوں نے، جب بھوک لگے ادھر ہی آنا، یہ دروازہ خدا نے تم جیسے غریبوں کے لیے کھولا ہے۔ لے آئیے ماشاءاللہ۔ اے ماں یہ ہے کھانا۔ چادر کی تہ کھولی، گھر خوشبو سے بھر گیا۔ بچی سر پہ ڈالنے کے لیے جب لائی تو ماں نے کہا بیٹی رک جا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ چادر پاک ہے اور میرا جسم ناپاک ہے، میں جب تک نہیں اوڑھوں گی جب تک میرے رسول اس رسول کا کلمہ پڑھ کے جسم کو پاک نہ کر لوں۔ خدا کی قسم کلمہ پڑھا عورت نے، دیکھ لے دنیا والے ایسے پھیلا ہے اسلام، ایسے پھیلا ہے دین۔ خدا کی قسم کلمہ پڑھا، اوپر سے چادر اوڑھ کے مدینے میں اعلان کر کے بولی مدینے والوں یاد رکھنا میں نے کلمہ صرف اس لیے پڑھا ہے کہ جو رسول دنیا کے اندر غیر مسلم کی بیوہ کو اپنی چادر اتار کے دے سکتا ہے، وہ رسول قیامت کے دن اپنی گناہگار امت کو خدا سے جنت میں دلا سکتا ہے۔ خدا کی قسم یہ رسول ہے، 1500 سال ہو گئے آج تک دنیا بھولنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اسی طرح اس نبی کے غلام ہیں سیدنا عمر فاروق، جس دن امیر المومنین بنے، حسین کرتا اتار کے ڈالا، رحمتوں کا کرتا پہنا، ذمہ داریوں کا پلڑا اپنے سر پر رکھا، جھولی میں آپ اناج لے کے کھانا لے کے راتوں رات مدینے میں گھومتے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ نے کہا تھا ابا حضور اتنی بڑی ذمہ داری راتوں کو نبھاتے ہیں، اپنی کمر بستر پر نہیں دیکھتے، سوتے کیوں نہیں؟ عمر فاروق نے کہا بیٹے ڈرتا ہوں قیامت کے دن تیرے باپ کی کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ دولت خدا نے دی ہے تو ذمہ داریاں ہے تم پر، عہدے ہیں پاس ذمہ داریاں ہے تم پر، شہرت اور عزت ہے پاس ذمہ داریاں ہے تم پر۔ میرے بھائی یہ دور پرفتن ہے جس سے آج ہم اور آپ سفر کر رہے ہیں۔ گھمنڈ ختم کیجئے، غرور ختم کیجئے، تکبر ختم کیجئے، انا ختم کیجئے، آپس میں مل جل کر متفق ہو کر متحد ہو کر اپنی زندگی کو بسر کیجئے، پنج وقتہ نمازی بنیے۔ آج جو قومیں تم پر شدت پسند ہو کے انگلیاں اتار کی ہیں، یہ اٹھی ہوئی انگلیاں ٹوٹ جائیں گی جس دن پابندی کے ساتھ حجر کے نمازی بن جاؤ گے۔ متفق رہیے، متحد رہیے اور سچے محمد مصطفیٰ کے غلام رہیے۔ اپنے سینوں میں بزرگوں کا پیار رکھیے، علماء اہل سنت کی قدر کیجئے، اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کیجئے، ایمان میں تازگی کیجئے اور اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے۔ جلسہ آپ کا بہت کامیاب ہے، اولاد غوث آدم کی دل سے تقریر سن کر جائے، سبحان اللہ، انشاءاللہ بولو نا بھائی، دل
سے اب نعتیں بھی ہوں گی، تقریر بھی ہوں گی. ہماری تقریر ہو گئی ماشاءاللہ، آپ نے کافی دیر سنا، میں نے بھی لمبی تقریر کر لی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے دوران گفتگو کوئی خطا ہوئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.